جہاں ایک لڑکی شہریار کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی، اس دن فضا نے اسے خوب بہکایا تھا اور وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر محمل کے دل میں شہریار کے لیے بدگمانی بیٹھ گئی تھی۔ حقیقت میں وہ لڑکی فضا کی دوست تھی اور فضا نے یہ سارا پلان ترتیب دیا تھا۔ اس لڑکی نے ہمدردی جتانے کے لیے شہریار کا ہاتھ تھاما تھا، جو شہریار نے فوراً چرا بھی لیا تھا، مگر اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس کے خلاف ایک سازش رچی جا چکی ہے جو اس کی محبت کو محمل سے میلوں دور لے جائے گی۔ وقت گزرتا گیا، شہریار، حیدر اور ارسلان بزنس کے معاملات سنبھالنے لگے۔ اب ان کے درمیان وہ پرانی باتیں نہیں رہی۔ شہریار تو خاموش رہتا، مگر حیدر کو ارسلان کو چھیڑنے کا موقع مل جاتا اور وہ دونوں بھی بدلے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے کہ شہریار کا چہرہ سرخ پڑ جاتا، پر وہ تینوں ہنس دیتے۔ گھر میں دوسری طرف ارسلان اور ندا کی نکاح کی تیاریاں زور و شور سے شروع تھی۔ نکاح جمعے کو تھا، یعنی صرف 3 دن بعد، اور رخصتی ارسلان اور شہریار دونوں کی ایک ساتھ ہونی تھی۔ بڑے بزرگوں نے تو حیدر اور فضا کا رشتہ بھی طے کر دیا تھا، مگر فضا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ حیدر کو پسند نہیں کرتی۔ حیدر نے اس بات کا خاص اثر نہیں لیا، مگر ارسلان کچھ شرمندہ ضرور ہوا۔ گھر والوں نے کسی پر اپنی مرضی نہیں تھوپی تھی۔ ان کے بچے آزاد تھے، جو چاہیں وہ فیصلہ کرے۔ فضا کے انکار پر سب حیران ضرور ہوئے، مگر خاموش ہو گئے۔ آخر زندگی اس کی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ حیدر کے دل میں کیا ہے۔ وہ تو کسی اور سے محبت کرتا تھا، بہت جلد اسے سب کے سامنے لانے والا تھا۔ اسے فضا کے لیے افسوس ضرور تھا، مگر خوشی بھی تھی کہ اس نے خود فیصلہ کیا۔ یوں دن گزرتے گئے اور نکاح کا دن آ پہنچا۔ جالی کی ایک طرف ارسلان اپنے والد اور باقی مردوں کے ساتھ بیٹھا تھا، دوسری طرف ندا اپنی ماں اور عورتوں کے درمیان۔ ندا کے ساتھ احمد صاحب بیٹھے تھے اور شہریار، جو اپنے بھائی ہونے کا فرض نبھا رہا تھا۔ قریب ہی رابعہ بیگم کھڑی تھی، محمل جو مکمل تیار تھی، اپنے حسن کی بجلیاں شہریار پر گرا رہی تھی۔ اس رات کے بعد اس کی فضا سے ملاقات ہوئی تھی، مگر اس نے فضا کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہریار کو ذرا سا بھی شک ہو۔ اس سے ڈر تھا کہ اگر اسے پتہ چل گیا تو شاید وہ واقعی پھر کوئی ہنگامہ کر دے۔ وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ خاموشی فضا کے اندر آگ بھڑکا گئی، جو اب کچھ بڑا کرنے والی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کے سارے تقاضے مکمل ہوئے۔ ارسلان اور ندا ایک مضبوط رشتے میں بندھ گئے۔ رات کے اس لمحے محمل نے اپنی کمر پر کسی کا لمس محسوس کیا۔ لمس محسوس ہوتے ہی اس کی چیخ بے ساختہ گونج اٹھی تھی۔ وہ بے تنہا تھکی ہوئی تھی، رات کے 1 بج چکے تھے، اور آنکھوں میں نیند کے باوجود چائے کی طلب نے اسے کچن تک لا کھڑا کیا۔ وہ دھیرے دھیرے چائے کپ میں چھان رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی کے بازوؤں نے اسے گھیر لیا۔ وہ چونک کر کپ تقریباً گرا ہی چکی تھی کہ شہریار کے لمس نے اسے روک لیا۔ اس کے سینے سے ٹک کر وہ ساکت رہ گئی، سانس جیسے گلے میں اٹک گئی۔ کیوں چیخ رہی ہو؟ ہر بار پکڑے جانے کا نیا ریکارڈ بنانا چاہتی ہو کیا؟ شہریار کے لہجے میں شرارت گھلی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشی کی تو محمل نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، مگر دل کی دھڑکنیں اتنی بلند تھی کہ جیسے ساری خاموشی رات انہیں سن رہی ہے۔ شہریار نے اس کا چہرہ چھوڑتے ہوئے اسے اپنی طرف گھمایا۔ روشنی چولہے کے شعلوں میں مدھم تھی اور دونوں کے چہرے اتنے قریب تھے کہ سانسوں کی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت چائے کون پیتا ہے؟ شہریار نے غصے سے چائے کا کپ دیکھ کر کہا۔ میں۔ محمل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ شہریار نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا اور جواباً محمل بھی آنکھیں دکھائی۔ چھوڑو مجھے۔ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی، مگر شہریار کے چہرے پر ایک چلاک مسکراہٹ ابھری۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ وہ آئیبرو اٹھاتے ہوئے بولا۔ محمل غصے سے اس کے قریب آئی۔ شہریار لمحے بھر کو ساکت ہوا، مگر ہوش تب آیا جب اس کے کندھے پر دانتوں کی چبھن محسوس ہوئی۔ اس نے بمشکل کرا دبائی۔ درد کے باعث گرفت ڈھیلی پڑی تو محمل نے فوراً خود کو چرایا، کپ اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ دروازے پر رک کر اس نے الٹے سیدھے منہ بناتے ہوئے اسے چرایا۔ جنگلی بلی! شہریار دانت پیستے ہوئے بولا۔ پھر جب اپنی شرٹ اوپر اٹھا کر دیکھا تو کندھے پر دانتوں کے نشان اور خون کی چند بوندیں نظر آئی۔ وہ سر جھٹک کر پانی پینے لگا۔ دل ہی دل میں مسکرا دیا، اسی جنگلی بلی سے دل لگا بیٹھا ہوں میں۔ اگلے دن گھر میں ہلچل تھی، کیونکہ آج محمل کا آخری پیپر تھا۔ وہ صبح سے ہی بے چین تھی اور جیسے ہی واپس آئی تو پورے گھر میں شور مچا دیا۔ مجھے گھومنے جانا ہے، چونکہ وہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ کسی کو انکار کی جرات نہ ہوئی۔ احمد صاحب نے حکم دیا کہ تینوں لڑکے بچیوں کو جہاں جانا ہے لے جائیں۔ لڑکوں کے چہرے پر بیزاری تھی، مگر حکم ماننا لازم تھا۔
محمل اور ندا خوشی سے جھوم رہی تھی جبکہ فضا کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ اندر ہی اندر وہ جل رہی تھی کیونکہ شہریار اور محمل کے درمیان بڑھتی قربت اسے برداشت نہ تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اس ٹرپ میں دونوں کو الگ کر کے ہی دم لے گی۔ سب کے منع کرنے کے باوجود وہ لوگ ناران کا گان اور مری کے لیے نکل پڑے۔ سفر خوشگوار تھا۔ محمل پہاڑوں کی خوبصورتی میں گم تھی جبکہ شہریار بار بار اس کی طرف دیکھ کر خود کو روکتا کہ کہیں اسے اپنی نگاہوں کا احساس نہ ہو جائے۔ ندا اور فضا سیلفیاں لینے میں مگن تھے، پہاڑوں کی خوبصورتی میں گم، جبکہ محمل اپنی معصومیت اور سادگی کے ساتھ فضا کے ہر کہنے پر یقین کر رہی تھی۔ پہاڑ کی بلندیوں پر پہنچ کر فضا نے موقع دیکھا، ایک ایسی چال جس کے پیچھے حسد، غصہ اور انتقام چھپا تھا۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ محمل سے کہا، اوپر جاؤ، وہاں بہت خوبصورت پھول ہے، میں نیچے سے تمہاری تصویریں لوں گی۔ محمل چونکہ پھولوں کی دلدار تھی، فوراً مان گئی۔ اس نے اپنی چادر سنبھالی اور اوپر چڑھنے لگی، مگر زمین نم اور پھسلن بھری تھی۔ ایک لمحے میں اس کا پیر پھسلا اور وہ نیچے کی جانب لڑکنے ہی والی تھی کہ شہریار بجلی کی تیزی سے دوڑ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ دونوں زمین پر گرے مگر شہریار نے اپنی باہوں کا حصار اتنا مضبوط رکھا تھا کہ محمل کو خراش نہ آئی۔ لمحہ بھر کے لیے وقت رک سا گیا، پہاڑوں کی ہوا جیسے سانس روک کر کری تھی۔ شہریار نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مرنے کا اتنا شوق ہے تمہیں؟ اس کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور خوف بھی۔ محمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ سہم کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ شہریار کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، اس نے چند لمحے اسے خاموشی سے تھامے رکھا، پھر آہستگی سے بولا، اب ذرا سنبھل کر، ہر جگہ بھروسہ پھولوں پر نہیں کیا جاتا۔ اس نے اسے نرمی سے اٹھایا جیسے کسی قیمتی شے کو چھو رہا ہو۔ اس دن کے بعد محمل بدل گئی۔ اس نے فضا سے باتیں کم کر دی، نہ ہنسی نہ دل کھول کر بات کی، بس ایک خاموشی جو فضا کو چبھنے لگی تھی۔ فضا کے اندر حسد نے جڑ پکڑ لی تھی، وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ شہریار کی توجہ محمل پر جا رہی ہے۔ اگلے دن شہریار نے محمل کو آرام سے کہہ کر کمرے میں بند کر دیا کہ اب وہ باہر نہ جائے۔ سب لوگ باہر نکل گئے مگر فضا کے دل میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی طرح شہریار اور محمل کے درمیان درار ڈال سکے۔ ندا اس کے ساتھ تھی مگر فضا کے ارادوں کی گہرائی ندا بھی نہ سمجھ سکی۔ جیسے ہی دونوں کسی کام سے باہر نکلے، فضا نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ وہی موقع غنیمت جانا۔ اسے لگا کہ محمل نیچے جا چکی ہے، سو اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا، مگر قدرت کا کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ اس وقت شہریار کمرے کے اندر تھا، محمل سے معمول کے مطابق الجھ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوک جھونک چلتی رہتی تھی، مگر آج ماحول کچھ الگ تھا۔ شہریار محمل کی ضدی لہجے پر ہنسا تو محمل نے روٹ کر کہا، بس اب تم سے نہیں بولوں گی۔ شہریار نے شوخی سے جواب دیا، تو پھر کیا کرو گی؟ محمل نے مسکرا کر آنکھیں مٹکائی مگر جواب دینے سے پہلے ہی دروازے کی کنڈی بند ہونے کی آواز آئی۔ دونوں چونک گئے۔ شہریار نے فوراً ہینڈل گھمایا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ یہ کیا، دروازہ بند؟ اس نے غصے سے کہا۔ محمل پہلے تو ڈر گئی، پھر سمجھ گئی کہ شاید کسی نے غلطی سے بند کر دیا ہے، مگر وقت گزرتا گیا، گھنٹوں بیت کے کوئی نہ آیا۔ دونوں اندر بیٹھے خاموشی سے ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے تھے۔ محمل کبھی دروازے پر مکے مارتی، کبھی چپ چاپ شہریار کو دیکھتی اور کبھی ہنسی دباتی۔ تمہارے ساتھ بند ہونا بھی ایک عذاب ہے، اس نے کہا تو شہریار نے ہنستے ہوئے جواب دیا، پہلے ہی کہا تھا جنگلی بلی، تم سے دور رہنا ممکن نہیں۔ ان کی یہ چھوٹی سی قید جسے ایک نیا باب کھول رہی تھی۔ فضا کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی چال اس کے خلاف جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد شہریار نے موبائل نکالا اور حیدر کو میسج کر دیا کہ وہ دونوں کمرے میں بند ہیں۔ حیدر چونکا، پہلے ہی شہریار کے ارادوں سے واقف تھا، اس لیے اس نے شور مچانے کی بجائے خاموشی سے سب کو بتا دیا۔ کچھ دیر بعد سب واپس آئے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ باہر آتے ہی فضا کے چہرے پہ مصنوعی حیرت اور دل میں آگ تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی کوشش پھر ناکام ہو گئی۔ اس کے اندر کا زہر بھر گیا اور سوچنے لگی کہ اب اگلی چال کیا ہو، مگر جو کچھ وہ سمجھ رہی تھی اس سے زیادہ گہرا تعلق اب شہریار اور محمل کے درمیان پروان چڑھ رہا تھا۔ شہریار کے لیے وہ صرف ایک ضدی لڑکی نہیں رہی تھی بلکہ ایک احساس، ایک ذمہ داری بن چکی تھی۔ محمل بھی اب اس کی باتوں میں الجھنے کی بجائے اس کے پیچھے چھپے خیال کو محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ لمحے جو قید میں گزرے، ان دونوں کے درمیان ایک خاموش مگر گہرا رشتہ بن گیا۔ دوسری طرف فضا اپنی ناکامیوں سے بوکھلا گئی، وہ ہر دن کوئی نئی چال چلنے کی کوشش کرتی مگر ہر بار ناکام رہتی۔ ندا اسے سمجھاتی، فضا چھوڑ دو یہ سب، محبت زبردستی نہیں ملتی، مگر فضا کا جواب ہمیشہ ایک سا ہوتا، میں شہریار کو کبھی محمل کا ہونے نہیں دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں جنون جھلک رہا تھا مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ جو چیز نصیب میں لکھی ہو وہ لاکھ سازشوں کے باوجود چھین نہیں سکتی۔
شہریار اور محمل کے درمیان ایک عجیب سا بندھن بن چکا تھا۔ لڑائیوں میں چھپی محبت، شرارتوں میں لپٹا احساس اور نفرت سے گھلا ہوا سکون۔ فضا نے چاہا کہ وہ انہیں توڑ دے، مگر شاید وہ دونوں اب ایک دوسرے کے دھڑکنوں میں رچ بس چکے تھے۔ شاپنگ کے دن بھی اس نے محمل کو جان بوجھ کر ایک دکان پر اکیلا چھوڑ دیا تاکہ وہ پریشان ہو، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ شہریار نے محمل کو ڈھونڈ لیا اور سارا دن دونوں نے اکٹھے شاپنگ کی۔ رات جب سب اکٹھے ہوٹل میں پہنچے تو فضا کو سچائی کا پتہ چلا۔ وہ غصے سے جلتی رہ گئی۔ اسے پورے ٹرپ میں جتنا وہ دونوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اتنا ہی شہریار اور محمل ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ اور شہریار کی محبت نے آخر کار محمل کے دل میں بھی نرمی پیدا کر دی تھی۔ وہ اس کے لیے اپنے جذبات محسوس کرنے لگی تھی، اس سے محبت ہو گئی تھی، اور یہ بات اس نے سب سے پہلے اپنی پیاری آپی فضا کو بتائی تھی۔ ہاں آپی، مجھے شہریار سے محبت ہو گئی ہے، محمل نے مسکراتے ہوئے کہا تو فضا کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ پر محمل، تم جانتی ہو نا شہریار کتنا بڑا چیٹر ہے؟ فضا نے اسے یاد دلایا۔ نہیں آپی، میں نہیں مانتی، ہو سکتا ہے وہ میری نظروں کا دھوکا ہو۔ محمل پرسوس لہجے میں بولی۔ نہیں محمل، ان نظروں کا دھوکا نہیں تھا، وہ یہ حقیقت تھی۔ فضا دانت پیس کر بولی۔ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ اسے ریلنگ کے ساتھ ہی نیچے پھینک دے۔ نہیں آپی، وہ حقیقت نہیں تھی، شہریار میرے شوہر ہے، انہوں نے آج تک کبھی مجھ پر غلط نظر نہیں ڈالی، تو وہ کسی اور لڑکی کو کیا ہی توجہ دیں گے۔ محمل نے گردن موڑ کر ٹیرس پر جھولے پر بیٹھی فضا کو دیکھا۔ اسی وقت زید، حیدر، ارسلان اور ندا کی آوازیں سنائی دیں تو وہ خاموش ہو گئی۔ آج اس کا آخری دن تھا، کل انہیں واپس جانا تھا۔ محمل خود میں آنے والی تبدیلی پر خوش تھی۔ جب وہ یہاں آئی تھی تو اس کے دل میں شہریار کے لیے نفرت تھی، اور جب جا رہی تھی تو اس کے دل میں شہریار محبت سے بھر چکا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، شہریار کو سارا راستہ الفت بھری نظروں سے دیکھتی آئی تھی، اور شہریار اس کی نظروں کا مرکز خود کو محسوس کر کے دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر سب بڑوں نے ان کا استقبال کیا، سب بے انتہا خوش تھے سوائے فضا کے۔ اس نے کچھ بڑا کرنے کا سوچ لیا تھا، جس پر وہ جلدی عمل کرنے والی تھی۔ سب اپنی روٹین میں مصروف ہو گئے تھے، چونکہ محمل کی یونیورسٹی ختم ہو چکی تھی، سب گھر والے اسے اور شہریار کی شادیوں کی تیاریوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ بی جان خوش تھی کہ آخر کار گھر میں خوشیوں کی بہار لوٹی۔ احمد صاحب کے چہرے پر اطمینان، شجین بیگم کے دل میں سکون اور شہریار کے دل میں خاموش خوشی تھی۔ وہ محمل کے استقبال کے خواب بن رہا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن فضا نے بڑے پیار سے محمل سے کہا، مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے، تم بھی ساتھ چلو، اکیلی بور ہو جاؤں گی۔ محمل نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس دن اس کی زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ اس کا منتظر ہے۔ دونوں تیار ہو کر نکلی۔ فضا کی کار ایک انجانے راستے پر مڑ گئی۔ محمل نے حیرانی سے پوچھا، آپی ہم بازار نہیں جا رہے؟ فضا نے سرد لہجے میں کہا، پہلے ایک جگہ رکنا ہے، میری فرینڈ نے بلایا ہے، وہ بھی کچھ شاپنگ کروائے گی۔ محمل خاموش ہو گئی، مگر جب کار ایک ویران سے ہوٹل کے سامنے رکی تو اس کے ماتھے پر بل آئے۔ آپی یہ کیسا ہوٹل ہے، یہاں تو کوئی خواتین نہیں ہے۔ فضا نے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا، بس اندر چل کر ملنا ہے، پھر فوراً نکلتے ہیں۔ وہ اسے ایک تنگ راہداری سے گزارتے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ اندر نیم اندھیرا تھا، پرانے فرنیچر اور بھاری پردوں سے بند کھڑکیاں تھیں۔ محمل نے گھبرا کر کہا، یہاں عجیب سی بو آ رہی ہے، آپی ہم جلدی چلے نا۔ فضا نے طنزیہ لہجے میں کہا، ڈرو مت، کوئی کھا نہیں جائے گا تمہیں، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، یہاں بیٹھو میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ محمل نے اسے آواز دی مگر جواب نہ آیا۔ دل میں عجیب سا خوف سرسرایا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور گھبراہٹ میں موبائل نکالا، مگر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ چند لمحے بعد دروازے کے کلک کی آواز آئی۔ محمل سمجھی شاید فضا واپس آ گئی ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس کے سامنے ایک اجنبی، لمبا ترنگا، خوفناک شکل والا آدمی کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں درندگی ناچ رہی تھی۔ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، اس نے خبیث نظروں سے اسے سر تا پاؤں دیکھا۔ محمل کے لبوں پر کپکپاہٹ آئی۔ تم کون ہو، یہاں کیسے آئے؟ میں کسی کو نہیں بلاؤں گی، اس نے لرزتی آواز میں کہا، مگر وہ کہکا لگا کر بولا، میں کون ہوں یہ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں، بس اتنا سمجھ لو کہ اب تم میری مرضی کے مطابق چلو گی۔ اس کی باتوں سے محمل کے بدن میں کپکپی دوڑ گئی۔ وہ پیچھے ہٹی اور بھاگنے لگی تو وہ گررایا، اگر بھاگی تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑی اور زور سے کھینچ کر اسے بستر پر پھینک دیا۔ محمل کے منہ سے چیخ نکلی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، مت کرو یہ سب۔ مگر وہ درندہ اس پر جھکنے لگا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارے مزاحمت کی، اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا گیا۔ یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہیں بچانے، جتنا شور مچاؤ گی اتنا برا حال کروں گا۔
وہ گرایا، اس کی قمیض کا بازو اور کندھے کا حصہ پھٹ چکا تھا، محمل کا جسم لرز رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ خدا کے لیے مت کرو یہ ظلم! مگر اس نے پہلے ہی وہ درندہ اس پر حاوی ہوتا، وہ زوردار آوازیں گونجی، کچھ ٹوٹنے کی آواز، کچھ چیخنے کی۔ محمل نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ خبیث آدمی زمین پر تڑپ رہا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ دروازے پر شہریار کھڑا تھا، ہاتھ میں لوہے کی راڈ، آنکھیں خون کی طرح سرخ، چہرہ غصے سے بھرا ہوا۔ شہریار! محمل کے لبوں سے کانپتی آواز نکلی، وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا وہ مجھے مار دیتا۔ شہریار اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اب کچھ نہیں ہوگا، میں آ گیا ہوں نا، شہریار کے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے غصے میں پھر اس درندے کی طرف دیکھا اور اس پر ٹوٹ پڑا۔ میری بیوی پر بری نظر ڈالے گا حرامی! اس نے ایک اور وار کیا اور اس کے پیٹ میں مرا مارا ہوا راڈ گر گیا، وہ چیخا اور بے ہوش ہو گیا۔ محمل کانپ اٹھی، اس نے شہریار کا بازو پکڑا۔ چھوڑ دیں، وہ مر جائے گا۔ شہریار نے گہری سانس لی، اپنے ہاتھ سے خون صاف کیا اور اپنا کوٹ اتار کر محمل کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اس کے کپڑے پھٹے دیکھ کر اس کے دل میں طوفان اٹھا، غصے سے اس کا وجود دہقنے لگا۔ یہاں کیوں آئی تھی؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ محمل نے روتے ہوئے کہا، میں خود نہیں آئی تھی، آپ نے فضا لائی تھی۔ اس نے کہا، شاپنگ پر چلنا ہے، پھر یہ سب ہو گیا۔ شہریار کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، آنکھوں میں حیرت، دل میں طوفان۔ فضا؟ اس نے دہرایا۔ ہاں وہی، اس نے کہا کہ اس کی دوست نے بلایا ہے، میں بھروسہ کر کے آ گئی، مگر وہ تو باہر چلی گئی۔ اور پھر اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ شہریار نے غصے میں دانت بھینچے۔ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی آواز زلزلے کی طرح گونجی۔ اسی لمحے پولیس پہنچ گئی، شہریار نے سب کچھ بتایا۔ پولیس نے ہوٹل کے مالک سے پوچھ گچھ کی اور وہ شخص گرفتار کر لیا گیا۔ شہریار نے محمل کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، وہ لرزتی ہوئی اس کے بازوؤں میں تھی، جیسے اس کی واحد پناہ وہی ہو۔ پولیس کے جانے کے بعد شہریار اسے لے کر گھر پہنچا۔ گھر کھانے کے بعد چائے چل رہی تھی۔ سجین بیگم نے فضا سے پوچھا، محمل کہاں ہے؟ فضا نے پرسکون لہجے میں کہا، پتہ نہیں، شاید اپنی دوست کے گھر ہے، کیونکہ اس نے خود محمل کے نمبر سے شجین بیگم کو یہی میسج کیا تھا۔ سب مطمئن تھے، فضا دل ہی دل میں خوش تھی کہ اس کا پلان کامیاب رہا۔ میں وہ اتنی گری ہوئی سوچ تک پہنچ چکی تھی کہ اپنی پھول جیسی کزن کو درندے کے حوالے کرائی تھی تاکہ شہریار اسی سے نفرت کرے، لیکن اس نے یہ نہ سوچا تھا کہ انجام کیا ہوگا۔ سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب اچانک شہریار غصے میں بھرا ہال میں داخل ہوا، اس کی آنکھیں خون سے سرخ، ماتھے پر پسینہ اور چہرے پر ایسی سختی تھی کہ فضا سمیت سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے پیچھے محمل تھی، چہرہ آنسوؤں میں تر، بدن لرزتا ہوا۔ فضا نے اسے دیکھا تو دل میں مسکراہٹ دبائی، اب تو طلاق پکی۔ مگر اس کی خوش فہمی پل بھر میں چکنا چور ہو گئی جب شہریار سیدھا اس کے سامنے جا کر رکا اور اگلے ہی لمحے وہ زوردار تھپڑوں کی آواز ہال میں گونج اٹھی۔ چٹاک چٹاک! شہریار کے ہاتھوں کی شدت سے فضا کا چہرہ دھک اٹھا، سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ کیوں؟ کوئی کچھ نہ بول سکا۔ شجین بیگم بھاگ کر اپنی بیٹی تک پہنچی، اسے سینے سے لگا کر رو پڑی، جبکہ محمل ماں کی بہوں میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہریار نے فضا کو پیچھے دھکیلا تو ارسلان تیزی سے آگے بڑھا، فضا کو اپنی بہوں میں چھپا لیا اور چیخ کر بولا، پیچھے ہٹ جاؤ شہریار، یہ میری بہن ہے۔ شہریار کی گرج پورے ہال میں گونجی، تیری بہن لاوارث نہیں تو پھر پوچھ اس سے کہ اس نے میری بیوی کو درندے کے آگے کیوں پھینکا۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور غصہ تھا کہ سب کے ہوش اڑ گئے۔ فضا کے قدم لڑکھڑائے، چہرے کے رنگ اڑ گیا، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ہکلایا۔ شہریار دھارا، جھوٹ؟ میں خود اس درندے کی چنگل سے نکال کر لایا ہوں، میری بیوی کی عزت برباد ہونے والی تھی اور یہ سب تمہاری سازش تھی۔ کمرے میں سکتہ طاری ہو گیا، احمد صاحب کا سر جھک گیا، بی جان نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، شجین بیگم زمین پر بیٹھ گئی، ارسلان نے فضا کے کندھے جھنجھوڑے۔ بول فضا، کچھ نہیں کیا تو نے؟ فضا نے کانپتی ہوئی آواز میں نفی میں سر ہلایا، مگر شہریار آگے بڑھا اور گرج کر کہا، اگر جھوٹ بولا تو قسم خدا کی تمہاری ہڈی ہڈی توڑ دوں گا۔ اس نے اشارے پر پولیس اندر داخل ہوئی اور وہ شخص سامنے لایا گیا جو سب کچھ اگل چکا تھا۔ شہریار نے ہوٹل کی فوٹیج نکلوائی جس میں صاف دکھایا گیا کہ فضا خود محمل کو وہاں چھوڑ کر آئی تھی۔ سب کے چہرے جیسے پتھر کے ہو گئے، فضا کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ شجین بیگم چیخ کر رو پڑی، احمد صاحب کا دل جیسے پھٹ گیا۔ ہاں میں نے یہ سب کیا، فضا اچانک پاگلوں کی طرح چلائی، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں شہریار، تمہیں اس منحوس کے حوالے کر دیا گیا، تمہارے خلاف بچپن سے زہر گھولا گیا، مگر میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، اگر تم میرے نہیں بنے تو میں اسے مار ڈالتی۔
اس کے الفاظ زہر بن کر فضا میں پھیل گئے۔ وہ محمل کی طرح لبکی مگر شہریار نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ فضا فرش پر جا گری۔ اس کی آنکھوں سے ہوش اڑ گیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، شہریار دھارا۔ احمد صاحب نے سرد لہجے میں پولیس سے کہا اسے لے جائیں، مگر شہریار نے روک کر کہا یہ لڑکی بھی ساتھ جائے گی۔ احمد صاحب نے سختی سے کہا نہیں شہریار، تم چپ رہو، میں سنبھال لوں گا۔ شہریار نے سپاٹ لہجے میں کہا اگر یہ یہاں رہی تو میں اور میری بیوی یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر حیدر آگے بڑھا بھائی شہریار ٹھیک کہہ رہا ہے، جس نے اپنی بہن کو برباد کرنے کی کوشش کی وہ یہاں رہنے کے لائق نہیں۔ بی جان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ ہماری تربیت کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ فضا فرش پر بیٹھی تھی، چہرہ سخت خوردہ، لبوں پر کپکپاہٹ، آنکھوں میں پچھتاوا اور خوف۔ احمد صاحب نے سر جھکا کر فیصلہ سنایا۔ اس کا نکاح کر کے کل رخصت کر دیا جائے گا۔ شہریار تم کہیں نہیں جاؤ گے، سب اپنے کمروں میں جائیں۔ کمرے کی فضا منشبت ہو گئی، سب خاموشی سے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ محمل شہریار کے پہلو میں بیٹھی سسک رہی تھی۔ شہریار نے اس کے آنسو پونچھے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اس رات کے بعد اس گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ فضا کا نکاح کمپنی کے ایک ملازم سے کر کے رخصت کر دیا گیا۔ اس کے جانے کے بعد احمد صاحب کے دل پر جیسے بوجھ سا آ گیا۔ شجین بیگم اکثر چپ رہنے لگی۔ ارسلان اور شجاع صاحب سب کے سامنے آنے سے کترانے تھے۔ 3 ماہ بیت گئے مگر وہ حادثہ سب کے دلوں پر نقش ہو گیا۔ بی جان کی دعا اور محبت نے رفتہ رفتہ گھر میں کچھ سکون لوٹایا۔ احمد صاحب کے اصرار پر سب نے پھر ایک دوسرے سے بات چیت شروع کی۔ محمل اب شہریار کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کی اداسی دھیرے دھیرے محبت کی چمک میں بدلنے لگی۔ گھر میں جشن کا سما تھا، ہر طرف خوشیوں کی چمک، روشنیوں کی دمک، مہندی اور گجروں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ محمل کے چہرے پر وہی پرانی نرمی تھی، مگر اب اس کے اندر کی اداسی مٹ چکی تھی۔ شہریار کی محبت نے اسے ایک نیا سکون، ایک نئی زندگی عطا کر دی تھی۔ وہ اب ایک مطمئن بیوی کے روپ میں تھی۔ وہی محمل جو کبھی تنہا، ٹوٹی ہوئی اور خاموش تھی، آج محبت میں سرشار ایک عورت تھی۔ بی جان نے گھر کے صحن میں بیٹھے سب کے درمیان اعلان کیا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب ارسلان اور شہریار کی شادیاں اکٹھی ہوں گی اور حیدر کا نکاح بھی ساتھ ہی کر دیا جائے گا۔ سب کے چہروں پر حیرت اور خوشی کی ملی جلی لہر دوڑ گئی۔ محمل کی آنکھوں میں ایک نرمی اتری۔ اس نے شہریار کو دیکھا جو بی جان کے قریب بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ ان کے درمیان اب وہ خاموش رشتہ نہیں رہا تھا جو کبھی دکھ کے سائے میں چھپا ہوا تھا۔ اب ان کے بیچ سمجھ، اعتبار اور محبت کا ایک نیا رنگ شامل ہو گیا تھا۔ دن گزرتے گئے، تیاریوں کی چہل پہل بڑھتی گئی، مہمان آتے، گیت گائے جاتے، لڑکیاں ہنستی، چوڑیاں چمکاتی پھرتی۔ شادی کے دن گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، دیواروں پر جگمگاتی لائٹس، پھولوں کی مہک اور پھر پس منظر میں ڈھول کی گونج جیسے ہر خوشی کی تسبیح پڑھ رہی ہو۔ شہریار آئینے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ سیاہ شیروانی، سر پر ہلکی سی پگڑی، چہرے پر اطمینان۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ خود سے کہا آج سب کچھ محمل کا ہو گیا۔ وہ نیچے آیا تو سب نے اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ نکاح ہوا، دعائیں ہوئی، سب کے چہروں پر خوشی کی روشنی تھی۔ محمل شرماتی ہوئی بیٹھی تھی، چہرے پر گھونگھٹ، دل کی دھڑکنیں بے قابو۔ رخصتی کے بعد جب شہریار اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ لمحے جیسے ٹھہر گیا۔ باہر سے ڈھولک کی آوازیں آ رہی تھی مگر کمرے کے اندر سکون کی ایک نرم سی لہر تھی۔ محمل نے نظریں جھکائے رکھی تھیں، ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ شہریار نے آہستہ سے قدم بڑھائے، گھونگھٹ کے پار سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا، پھر نرمی سے گھونگھٹ اٹھایا۔ روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو وہ جیسے خود چاند بن گئی۔ شہریار نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا یہ لمحہ میرے خوابوں کا ہے اور تم میری حقیقت ہو محمل۔ اس نے ایک نازک سا باکس اس کے سامنے رکھا۔ یہ مہر منہ دکھائی کا تحفہ ہے، تمہاری مسکراہٹ کے بدلے میری خوشی۔ محمل نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، باکس کھولا۔ اندر ایک نازک سا ہار چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری، وہ شرمائی، نظریں جھکائی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں محمل، پتہ نہیں کب، کیسے، کہاں اور کیوں، مگر کرتا ہوں۔ اس کی آواز میں اتنی سچائی تھی کہ محمل کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں شہریار۔ اس نے یہ الفاظ شہریار کے دل میں بجلی بن کر اترے۔ وہ ٹھٹک گیا جیسے کائنات کی سب سے قیمتی آواز سنی ہو۔ اس نے دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، انگلیوں سے اس کے رخسار کا لمس محسوس کیا، نظریں اس کی آنکھوں میں گم کر دی۔ لمحہ جیسے ان کے گرد رک گیا تھا۔ باہر کی آوازیں مدھم ہو گئی تھی، صرف ان کی سانسوں کی آہٹ باقی تھی۔ شہریار نے جھک کر اس کے لبوں کے قریب ہوتے ہوئے رک کر دیکھا جیسے اجازت مانگ رہا ہو۔ محمل نے شرماتے ہوئے نظریں جھکائی۔
چہرہ سرخ ہو گیا۔ شہریار کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، وہ اس کی اسی معصومیت پر فدا ہو گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں لیا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے مل گئیں، کمرے میں خوشبو گھل گئی تھی، جیسے ہر چیز ان کے عشق کی گواہی دے رہی ہو۔ باہر شادی کی ہلچل جاری تھی، کہکے، دعائیں، موسیقی، مگر اندر دو دل ایک دوسرے میں پناہ لے چکے تھے۔ شہریار نے دھیرے سے کہا، اب تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ محمل کے لبوں پر مسکراہٹ سجائی، اور آپ میرے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے کے وجود میں گھل گئیں، کھڑکی سے آتی ہوا ان کے لمس کو چھو کر شرما گئی۔ چاند نے جھانک کر دیکھا اور بادلوں میں چھپ گیا، جیسے ان کی محبت کو رازدار آشیرواد دے رہا ہو۔ اس رات کی خاموشی میں صرف دلوں کی سرگوشیاں تھیں، اور یوں محمل اور شہریار کی کہانی، درد، جدائی، طرب اور انتظار کے سفر سے گزرتی ہوئی، آخر کار محبت کے سکون میں مکمل ہو گئی۔